نواز شریف پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف، بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ احتجاج اپوزیشن کا حق، مگر قانون توڑا تو جیل جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان، کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی رہی، پاک فوج جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑی ہے۔ جنرل باجوہ نے مجھ سے پوچھ کر اپوزیشن سے میٹنگ کی تھی، فوج کا کام حکومت چلانا نہیں، پاکستانی فوج بدل گئی ہے، ISI نمبر 1 ایجنسی ہے۔ آپ نے میرے منہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا وزیر اعظم، میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں، نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں۔ مریم نواز کا عمران خان کو وزیر اعظم ماننے سے انکار، دعویٰ کیا کہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے سے قبل ہی حکومت گر جائے گی، حکومت کی بنیاد کمزور قرار دے دی، کہا حکومت کو ہلانا گرانا مشکل کام نہیں، ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکے گی، حکومت کے خلاف تحریک کو نواز شریف لیڈ کریں گے، فیصلہ کر لیا اب کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی سے انتخابی میدان میں لڑیں گے۔ ٹوماہاک میزائل بارے نواز شریف کا دعویٰ مضحکہ خیز، سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک نے میزائل کی ریورس انجینئرنگ کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہتے ہیں میزائل زمین پر گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، تباہ شدہ ملبے پر کیا ریسرچ کی جاتی ہے۔ نواز شریف کو باہر بھیجنا غلطی، فواز چوہدری کا اعتراف، کہتے ہیں اداروں کے حلف کی بات کرنے والے اپنا حلف بھی یاد کریں، نواز شریف تو آج کل ملکہ جذبات بنے ہوئے ہیں، ان کی واپسی کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا، نواز شریف بلیک میل کر رہے ہیں، مفاہمت کر کے کیسوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ شبلی فراز کا نواز شریف کی تقاریر پر سخت رد عمل، کہتے ہیں باتوں میں نہ الجھائیں، صرف بتا دیں اثاثے کیسے بنائے اور پیسے بیرون ملک کیسے لے کر گئے۔ ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہنے والا شخص نے اداروں کو تباہ کیا، الیکشن پر اعتراض ہو تو الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے، نواز شریف نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل کیوں نہیں کی؟ فیاض الحسن چوہان نے نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں نواز شریف بغض اور کینہ میں حد سے آگے نکل چکے، شریف خاندان اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے آ رہی ہے، پاکستانی عوام شریف خاندان کا ملک دشمن ایجنڈا ٹھکرا چکی ہے۔ نواز شریف صحت مند ہیں، وطن واپس آ جائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کا لیگی قائد کو پیغام، انکشاف کیا کہ پلیٹلیٹس کا علاج اچھا کیا، بشاش ہوئے، امراض قلب کا علاج لندن میں اپنے معالج سے کروانا چاہتے تھے، اسی لیے انہیں باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے ملاقات کیوں کی؟ نون لیگ نے 5 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا، قیادت کی منظوری پر احسن اقبال نے اعلان کیا، نون لیگ سے نکالے جانے والوں میں اشرف انصاری، جلیل شرقپوری، فیصل نیازی، نشاط ڈاہا اور مولوی غیاث الدین شامل، پنجاب اسمبلی سے رکنیت ختم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا جائے گا۔ جلیل شرقپوری نے بھی مجھے کیوں نکالا کا نعرہ بلند کر دیا، کہتے ہیں نون لیگ کو پارٹی رہنے دیں، خاندانی جاگیر نہ بنائیں، نواز شریف کی بات سے اختلاف کرنا کون سی غلطی ہے، مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے نہ کہ خاندانی لمیٹڈ کمپنی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی جائیداد اور اثاثے ضبط، نیب نے لیگی قائد کے اثاثوں کی رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی، نواز شریف کی پراپرٹیز، گاڑیوں، بینک اکاؤنٹ سے متعلق ریکارڈ اکٹھا کیا گیا، سابق وزیر اعظم کے نام پر لاہور میں 1550 کنال سے زائد زرعی اراضی کی تصدیق، مرسیڈیز، لینڈ کروزر اور 2 ٹریکٹرز کا بھی ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ گھر کا کھانا، ادویات لانے کی اجازت، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، بستر بھی موجود ہے، شہباز شریف بہت خوش اور آرام سے ہیں، ڈی جی نیب شہزاد سلیم نے گرفتار قائد حزب اختلاف کی قید کا احوال بیان کر دیا، کہا کرپشن کیسز پر میرٹ پر چل رہے ہیں، میرٹ پر ہی چلیں گے، اگر ثبوت اپوزیشن کے خلاف زیادہ ہیں تو کام اسی پر ہوگا۔
अकामा केस में ख्वाजा आसिफ एक बार फिर नैब तलब। नैब लाहौर का लीगी रहनुमा को 8 अक्टूबर को 11 बजे पेश होने का हुक्म। दुबई की निजी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी ख्वाजा आसिफ की मुलाजमत का मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कराची में बड़ी कार्रवाई। पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फहीम के बेटे मखदूम जलीलुज्जमान को हिरासत में ले लिया। फ्लैट की रकम के बारे में पूछगिछ पर 4 सितंबर को तलब किया गया, मगर वो नैब पेश न हुए। सईद गनी ने सिंध में तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश की इत्तलात को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहते हैं कि स्कूल बंद नहीं होंगे, कोरोना बढ़ा तो लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। स्कूल्स की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, सूरत हाल खराब हुई तो फिर कोई फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीजों का इंतकाल। अफवाज 6484, मजीद 543 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,12,806 मरीज। 490 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,97,497 सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से 10,20,000 हलाकतें। 3 करोड़ 43 लाख मरीज। अमेरिका में 2,11,805, ब्राजील में 1,44,000, मैक्सिको में 77,646, रूस में 20,891, भारत में 98,708 और सऊदी अरब में 4,768 अफवाद। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान झड़पें। आलमी कुव्वतें मुज़ाकरात के लिए मैदान में आ गईं। रूस की दोनों ममालिक को जंगबंदी के मुज़ाकरात के लिए ताउन की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा का आर्मीनिया और अजरबैजान के हम मनसबों से टेलीफोनिक राबिता। दोनों ममालिक का जंगबंदी से इनकार। और लबनानी जेलों में कैदियों का हुकूमत से आम मुआफ़ी का ऐलान का मुतालिबा। ऐलान न करने पर खुदकुशियों की धमकी दे दी। चोरियां भूख मिटाने के लिए यकीन। बड़े चोर जेलों से बाहर, अंडा चोर जेलों में हैं, कैदियों की दुहाइयां।